تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انسان کا دل بڑی قیمتی دولت ہے، اور دل پاک صاف ہو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جو مسجد میں ابھی داخل ہونے والا ہے، جو شخص آپ کے پاس آنے والا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ اگلا دن پھر ایسا ہوا، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص ابھی آنے والا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا۔ تو ایک صحابی اس صحابی کے پیچھے چلے کہ میں پتا تو کروں یہ آخر اس کا عمل کیا ہے۔ 3 دن تک وہ ہستی جس کی زبان اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے، جو فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وحی الہی سے بولتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کائنات میں امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی سے کلام کرے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 دن تک اس کے جنتی ہونے کا آوازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے رہے۔ میں پتا تو کروں یہ کیا کرتا ہے۔ تو کسی بہانے سے اس کے مہمان بن گئے، اس کے گھر چلے گئے، اس کے پاس رہے، اس کی دن رات کی عبادات کو دیکھا، سراہا، تو کوئی خاص فرق نظر نہ آیا۔ تہجد اگر وہ پڑھتے تھے تو سارے صحابہ ہی پڑھتے تھے یا اکثر پڑھتے تھے۔ اگر وہ نفلی روزہ رکھتے تھے تو صحابہ کے اندر یہ عمل موجود تھا۔ قرآن پڑھتے تھے تو باقی صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ تو آخر وہ کہنے لگے بھائی میں نے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی 3 دفعہ سنی ہے، کیا کرتے ہو؟ کون سا وہ خاص عمل ہے؟ تو وہ کہنے لگے بھائی مجھے اپنا کوئی خاص عمل یاد تو نہیں، ہاں ایک عمل یاد ہے کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو اپنے مالک سے کہتا ہوں مولا جس نے مجھ پہ جو زیادتی کی میں نے سب کو تیرے لیے معاف کر دیا، میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نفرت غصہ نہیں ہوتا، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کے لیے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ تو وہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دل پاک ہو، کیونکہ دل کا مقام بادشاہ کا ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ دل میں جو سوچیں آئیں گی یہ دماغ کو حکم کرے گا، وہ اعضاء کو حکم کرے گا۔ تو دل ہی ایک ایسا مقام ہے کہ جو انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اپنے دل کی اصلاح کریں اور اس کی فکر کریں۔ اس دل کی نظر جب اللہ کی طرف لگی ہو، جب اس کو پتا ہو کہ ایک گھڑی آنے والی ہے جس دن 2 منزلیں دروازے کھول کے آنے والوں کا انتظار کریں گی۔ ایک وہ منزل جس کو 70,000 لگامیں لگائی گئی ہوں گی، جس کی ایک رسی کو پکڑنے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، اور وہ چیخ رہی ہوگی اور وہ دہاڑ رہی ہوگی، حل من مزید کے نعرے لگا رہی ہوگی کہ مولا لے آ اور لے آ، جس کے دروازے پر اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ بھی کر دیا جائے تو یہ دنیا والے زندہ نہ رہ سکیں، سب راکھ ہو جائے۔ ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے جہاں ٹھنڈا پانی ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ جب اس دل کی نظر اللہ پر ہو تو یہ اپنے دل کو غیر اللہ سے چھڑا لیتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دل کے حوالے سے اپنی امت کے لیے کچھ زیادہ تھی۔ میرے نبی کی دعا جو اکثر آپ فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے، میرے دل کو ایمان سے منور کر دے۔ آقا دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ اس دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا خوف نہ ہو۔ جب دل کی اصلاح نہ کی گئی ہو، جب دل بیماریوں کا مرکز ہو، جب دل گناہوں کا عادی ہو، اس میں رب کا خوف نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں کیمرے کا تو خوف ہو،
कैमरे के डर से तो रोक लेता है खुद को, लेकिन रब के डर से मस्जिद में नहीं आता। दुनिया की तो पकड़ का डर है ना, कि कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, कोई रिकॉर्डिंग ना हो जाए, कोई केस ना बन जाए, और भूल जाता है तन्हाइयों में कुंडियां लगाने के बाद कि मैं सबकी नज़र से बच गया, लेकिन अल्लाह मालिक की नज़र से नहीं छुप सकता। प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, या मुकल्लिबु कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले। हजूर फरमाते थे, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान हमारा दिल है। इंसान का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान। अल्लाह दिलों को फेरता है, दिलों को फेरने वाले। या मुकल्लिबु कुलूब, मेरे दिल को अपनी हिदायत की तरफ फेर दे, अपनी इबादत की तरफ फेर दे। फरमाते थे, अल्लाह ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है, ना तुम्हारे चेहरों को देखता है, अल्लाह की नजर सीधा तुम्हारे दिलों पर पड़ती है। एक पाक दिल हमेशा उन कामों से दूर रहता है जिसको अल्लाह नापसंद करता हो। गुनाह हो भी जाए तो जोहर की नमाज के बाद असर की नमाज के आने से पहले तड़प तड़प के अपने रब को मना लेता है, अल्लाह इंसान हूँ, तूने मेरी फितरत के अंदर शहवत रखी है, मैं शैतान के शर में फंस के गुनाह कर बैठा, लेकिन अब अगली नमाज में तेरे दर पे आके मौला सजदा करना है, मौला किस मुंह से आऊंगा। अपने दिल में नजर दौड़ाइए कि क्या ये जज्बा मेरे और आपके दिल के अंदर भी है कि अगर हम फजर के वक्त नमाज में नहीं आए तो जोहर तक हमारे दिल के अंदर नदामत और शर्मिंदगी है कि मैं जोहर के सजदे करने जाऊंगा, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि फजर मैंने क्यों जाया कर दी। अगर ये फिक्र है तो समझिए आपका दिल जिंदा है। अगर ये नहीं कि पढ़ ली तो पढ़ ली, ना पढ़ी तो ना सही, कोई एडी वड्डी टेंशन लेने की गल कोई नहीं, बंदा ही है, पढ़ ली ना पढ़ी ना छो, पढ़ लो छड़ दो, एडे वड्डे हाजी लख लख बनने की जरूरत कोई नहीं। समझिए आपका दिल मुर्दा हो चुका है। और क़यामत की घड़ी सबसे खतरनाक घड़ी, वहां क्या होगा, क्या काम आएगा? माल, बेटे, क़यामत का दिन होगा, यौम ला यनफ़उ माल। आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, आप जितने कुछ दुनिया के मालिक हैं, क़यामत के दिन ये माल, अरे क़यामत तो बहुत दूर की बात है, मरते ही दम निकलते ही आपका माल का बंटवारा हो जाएगा। अल्लाह की कसम मैं ऐसी हालतों को जानता हूँ। अभी बाप की लाश ज़मीन के अंदर दफन नहीं हुई थी कि बेटों में पेंशन वाली रकम पे लड़ाई हो रही थी। वो जिसको हम कहते हैं हमारा हमारा हमारा, वो हमारा नहीं है। वो हमारा तब तक है जब तक हम उसको अल्लाह के नाम पर लगाएंगे, आखिरत कमाने के लिए लगाएंगे। वरना अभी मिट्टी नसीब नहीं हुई थी कि बच्चा कहता है अबू जी ए मैनू दे गए सी, ए घर मैनू दे गए सी, ये गड्डी मेरे ना कर गए सी, अंगूठा नहीं ला सके, जुबानी कलामी ए प्लाट अबू ने मैनू देता सी, अबू ये मुझे दे गए थे। क़यामत के दिन माल काम नहीं आएगा, वला बनून, ना बेटे काम आएंगे। तेरे बेटे हैं 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। अगर तूने अपने बेटों को मुसलमान बनाया है, अगर तूने इनको कुरान का कारी बनाया है, अगर तूने इनको तहज्जुद पढ़ने वाला बनाया, तूने उनको इंटरनेट की दुनिया का माहिर तो बनाया, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बनाया, उनको MBBS करवाया, तूने दुनिया की आला से आला तालीम दी जिससे इस्लाम मना नहीं करता। अपने ज़हन में होना कि हाफिज़ साहब बड़े सख्त नहीं साहिब, इस्लाम इजाज़त देता है जो मर्जी बनाओ, आला से आला तालीम दो, लेकिन सबसे पहले बेटे को मुसलमान बनाओ। बेटे को इस रास्ते पर चलाओ कि आप जन्नत में हो और आपका दर्जा बुलंद होता जाए। और मालिक से पूछो, अल्लाह मैं तो जन्नत में आ गया, मेरा दर्जा क्यों बुलंद हो रहा है? जवाब मिले, तेरा बेटा तेरे लिए, तेरा बेटा तेरे लिए दुनिया में रहते हुए दुआ करता है। और जिसने अपने बेटे को, कड़वी सी बात है लेकिन हजम करने की कोशिश करना, जिसने अपने बेटे को FSC करवा दी, BSc करवा दी, MCS करवा दी, MSc करवा दी, जनाजे की दुआएं याद नहीं करवाई, माशाल्लाह कितना खुश नसीब बेटा है ना। वो बाबा के जनाजे पर क्या पड़ेगा? 2 रकात नमाज नेरा, जेड़ा हाल इमाम दा वही मेरा। उसे यही नहीं पता कि जनाजे पर पढ़ना क्या है, वो तो इमाम के पीछे चलेगा ना। तो मेरे भाइयों, बेटा खुश नसीब उसी का है, बाप खुश नसीब वही है जिसने अपने बेटे को उस रास्ते पे चलाया
کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن نہ مال کام آنا ہے، نہ اولاد نے کام آنا ہے، کام آنا کس چیز نے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى اللہ من قلب سلیم، سلیم پاکیزہ دل لے کر جو آیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور یہ دل سلیم دکان سے ملتا ہو تو ہر بندہ خرید کے گھر نہ رکھ لینا ہیں؟ یہ تو وہی ہے جو آپ کو اور میرے جسم کے اندر فٹ ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کو سلیم بنا لوں اور چاہوں تو اس کو میں فاسد بنا لوں۔ سلیم کیسے بنے گا؟ جب اس میں اللہ کے کلام کی روشنی ہوگی، نور ہوگا، میرے نبی کی حدیث کا نور ہوگا۔ وہ نبی جو تیرے لیے روتا 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 اس دنیا سے اٹھ گیا، اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ جس کو تسلیاں دینے کے لیے ہزاروں دفعہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے اے ہندوستان والو، اس وقت ہندوستان پاکستان اکٹھا ہوتا تھا نا، اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں اگر پہاڑوں کو سناتا تو وہ صبا بن جاتے، اور پتھروں کو سناتا تو وہ سرسر بن جاتے، لیکن پتہ نہیں تم کس پتھر سے بنے ہو، کس مٹی سے بنے ہو، تمہارے اندر دل نہیں ہے، ایک پتھر ہے۔ ارے پتھر سے زیادہ بھی کچھ چیز سخت ہو سکتی ہے، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے لرزتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتا ہے۔ پتہ نہیں تم کس مٹی سے، کس خمیر سے بنے ہو کہ تمہارے اندر دل نہیں ہے۔ اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دار فانی کے لیے، اس مال و متاع کے لیے جو آخر ختم ہو جائے گا تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، تو نے اس کے لیے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ارے 10,000 کا ملازم تجھے چائے کا پیالہ نہ دے، تو کہتا ہے کہ چل چھٹی کر، کل ہم نیا رکھیں گے۔ ارے جس نے یہ وجود بخشا، کبھی اس کا بھی احسان اتار سکتے ہو؟ اور داڑھی منڈوا کے سب کچھ کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے 8ویں دن مسجد میں آیا، کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا 8ویں دن روٹی کھائی ہے؟ کیا 8ویں دن پانی پیا ہے؟ کیا ہر 8ویں دن ہی کھانا کھاتے ہو؟ کیا 8ویں دن ہی پانی پیتے ہو؟ تو جب اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی تو اللہ کے احسان کو کیوں بھول گیا؟ اللہ کی نعمت کو کیوں بھول گیا؟ کیوں اللہ کے طریقے پر نہیں چل رہا؟ کیوں نبی کی سنت کو آگ لگائی ہوئی ہے؟ کون میرا نبی؟ وہ نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناح بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن موت بن عدنان بن اوت بن حمصیب بن سلمان بن اوس بن بوس بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاح بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیس بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سمبر بن یسری بن یحزن بن یلحن بن ایروا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن اوزا بن ایرام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سارو بن راو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن مرشلح بن افنوح بن یر بن ملحلئیل بن کینان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ وہ نبی۔ یہ دل مجھے بتا رہا تھا کہ یہ لاہور کے قبرستان میں تقریباً میرے خیال سے 37 لاکھ بندہ دفن ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو جگہ بھی قائم ہے، لاہور بھی قائم ہے۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی اس لیے نہیں بچھائی گئی کہ تم اس میں اکڑ کر چلو، موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کر ناچو، زنا کرو، چوریاں کرو، گناہ کرو۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، اس نے یہ تمہیں دی تھی الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ تم اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کھاؤ، پھر لوٹ کر اللہ کی طرف آؤ، اپنے نبی کی سنت کو آگ لگا کے حکومت کے پیچھے چل پڑے، وزیروں مشیروں کے پیچھے چل پڑے۔ یہ حکومت والوں کے پیچھے نہ چلو، دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، حکمران الو کے پٹھے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، انہیں دور چار کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ اس کے پیچھے چلو جو سب سے بڑا عقل والا، سب سے بڑا فہم والا، سب سے بڑا سیرت والا۔ یہ ہمارے سائنسدان جو ہیں دور بینیں لگائے بیٹھے، چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ میرا نبی، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، تو پہلی صف والوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک آگے ہو گئے، پھر دیکھا اچانک پیچھے ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نمازیوں نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو بندہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے جو کہ لٹک کر دیوار سے نیچے آ رہے تھے، میں ان کو دیکھ کر آگے ہوا۔ پھر جہنم کو دیکھ رہا تھا، اس کے شعلے کیسے لپک رہے تھے، اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اہل ایمان بتاؤ، یہ تمہارے سائنسدان جن کی دوربین چند لاکھ میل سے آگے نہ جا سکیں، میرا نبی جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی۔ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ یہ اڑا ہے، 7 آسمان سمٹ گئے، سدرۃ المنتہا سمٹ گیا، جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا۔ آقا آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی کراس نہ کر پایا۔ میرے پاس نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ آگے جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آگے اللہ آپ کو ایسے لے کر گیا، ایسے آگے اللہ کیسے لے گیا یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جنت جہنم کو دیکھنا یہ تو چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ گئے ہیں، یہ گئے ہیں، یہ گئے کہ جبرائیل کی آنکھ سے بھی اوجھل۔ عرش معلیٰ جھوم اٹھا، آپ پھر عرش کو پار کیا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ بھی گزر گئے۔ پھر بندہ ہے اور خدا ہے۔ ارے جو آنکھ یہ دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہوگی۔ موسیٰ تو ایک نور کی تجلی بھی برداشت نہ کر سکا، اور میرے نبی کا دل، وہ دل جو اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے، وہ کتنا طاقتور دل ہوگا۔ اس نبی کی حدیث اگر دل میں ہوگی، اس حدیث کا نور دل میں ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی صحبت، اللہ کی محبت، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ سے امیدیں ہوں گی، اللہ سے تعلق ہوگا، تو یہ دل قلب سلیم ہے۔